الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ان آیت مقدسہ کے اندر جو ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں سے مضمون کو بیان فرما رہے ہیں. اے پیارے محمد، جب مسئلہ ایسا سنگین ہو جائے کہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہو اور آپ کو زمین سے نکالنے کی تدبیریں کھیل رہے ہو یا آپ کی دعوت کو ختم کرنے کے واسطے، آپ کی توحید کی رسالت کی دعوت کو ختم کرنے کے واسطے کوششیں کر رہے ہو، گویا کہ چاروں طرف سے خوف کا اور ایک حیرانگی کا ماحول ہو، تو ایسے موقع پر اے پیارے محمد آپ نمازوں کا اہتمام کیجیے. کس کا اہتمام کیجیے؟ نماز. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ذات سے اس پر عمل کر کے بتلایا. جب بھی آپ پر کوئی بڑا مسئلہ پیش آتا، آندھی آتی، اسی طریقے سے بادل آتے، اسی طریقے سے کوئی اور غم کی خبر آتی، تو آپ سب سے پہلے مسجد کی طرف متوجہ ہوتے اور نماز میں مصروف ہو جاتے. اسی طریقے چاند گرہن کے وقت اور سورج کی گرہن کے وقت بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہیں پر یہی فرما رہے ہیں کہ جب دوپہر کا جو سورج آتا، سورج کے ڈھلنے کے بعد وہاں سے سورج جب ڈھلا تو کون سی نماز شروع ہوتی ہے ہماری؟ ظہر. فرمایا کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کے رات تک اس میں نمازوں کو قائم کیجیے. سورج کے ڈھلنے سے لے کے تو رات تک. اب کون سی نماز آ گئی اس میں؟ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. فرمایا کہ سورج جب ڈھلتا ہے، جب سورج جھکتا ہے اور اس کا جو تپش کم اور ہوتی جاتی، کیونکہ جب درمیان میں ہوتا سب سے زیادہ اس کی تپش زیادہ ہوتی، پھر اس کو ڈھلنا شروع ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے تو وہاں سے لے کے رات تک ہم نمازوں کا اہتمام کیجیے. اب نماز کون سی بچی؟ فجر. اور یہاں پہ فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کو الگ سے ذکر کیا گیا. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز. قرآن سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ فجر، یا جس کے اندر وہ فجر کی نماز جس کے اندر لمبی قرات کی جاتی ہے، جس کے اندر قرآن کو زیادہ پڑھا جاتا ہے. اور فجر کی نماز میں ایسا ہے کہ قرات پہلی رکعت کے اندر کیا ہوتی ہے؟ لمبی ہوتی ہے. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں کہ آپ نمازوں کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کے رات تک. اور فجر کی نماز خاص طور سے یہاں پہ ان قرآن الفجر. کیوں؟ اس لیے کہ فجر کا جو نماز کا وقت ہوتا ہے وہ فرشتوں کی ڈیوٹیوں کے بدلنے کا وقت ہوتا ہے. رات کے فرشتے چلے جاتے اور دن کے فرشتے آ جاتے. اسی طریقے شام میں یہ دن کے فرشتے چلے جاتے پھر رات کے آنا شروع ہو جاتی ہے. جو ڈیوٹیاں ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت، یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے نام عمل کو پیش کرتے ہیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات سے کیا ہے؟ رات میں بھی آپ نماز کا اہتمام کیجیے. فتحجد، وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز. فتحجد بِهِ، اور یہ تہجد کی نماز آپ کے اوپر ایک زائد نماز ہے. آپ کے واسطے کیا ہے؟ زائد نماز. پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، مگر یہ نمازیں جب فرض ہو گئی ہمارے پر 5، تو فرض کی تہجد کی نماز کیا ہوگی؟ پھر نفل ہوگی. مگر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز کیسی تھی؟ فرض. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا خوب اہتمام کرتے تھے، خوب. اور جتنے بھی اولیاء اللہ، پیران پیر،
جتنے بھی جو بھی ولی بنا ہے وہ بغیر تہجد کے اہتمام کے نہیں بنا. جو بھی ولی بنا آپ ہر ایک کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو, جتنے اولیاء اللہ بزرگان دین گزرے ہیں وہ رات میں خاص اٹھتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوازاری کرتے جب پوری مخلوق سوتی ہے. یہ وہ وقت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کی انسان کو زیادہ محبت نصیب ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ کے اوپر ایک نفل نماز زیادی ہے. کون سی ہے؟ تہجد. عسا, کیوں عسا؟ آپ ایسا عمل کرتے رہیے, یقیناً یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پہنچا دیں گے, مقام محمود میں پہنچا دیں گا. اب مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے, جس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگار امت کی اللہ تعالیٰ سفارش کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمائیں. اور یہ مقام محمود صرف ایک ہی ہے. اور اللہ کے محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے مجھے یہ امید ہے کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے لیے مقام محمود مانگو. اس لیے ہم اذان کے بعد کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدًا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقام محمودا. اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرمائی. اور یہ اللہ کے لیے فرماتے ہیں ایک ہی مقام ہے, یہ کسی بھی ایک شخص کو ملے گا, اور اللہ سے امید ہے وہ کس کو ملے گا؟ ہمارے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ یہ کام کرتے رہیے. یقینی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں پہنچائے گا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي. جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو تو کفار مکہ کے اندر تنگ کر دیا تھا, آپ کو تبلیغ کی اجازت نہیں, آپ کو اپنے دین کی اشاعت کی, آپ کے دین کی بات کرنے کی, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو پریشان کرتے ہی کرتے تھے, آپ کے جو مریدین تھے, جو آپ کے شاگردین تھے, آپ کے تلامذہ تھے, آپ کے ماننے والے تھے, آپ کے صحابہ تھے, ان کو کی بھی جان کے وہ لوگ دشمن ہو گئے. تو پھر اللہ کے محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی, اے اللہ مجھے داخل فرما, اچھا داخل کرنا. یعنی میں یہاں سے نکل رہا ہوں, میں جہاں پر بھی جاؤں وہ بھی جگہ کیسی ہو؟ پیاری ہو, اچھی ہو, خوبصورت ہو, بڑھیا ہو, ثواب کی ہو, اچھی جگہ میں مجھے تم داخل. وَأَخْرِجْنِي, اور میرے یہاں سے نکلنے کو بھی اچھا بنا, میرے نکلنے کو بھی اچھا بنا اور میرے داخل ہونے کو بھی اچھا بنا. یا تو ایسے سمجھ سکتے ہیں آپ مثال کے طور پہ, ہم یہاں پر فی الحال ہے, یہاں سے نکل رہے اور گھر میں داخل ہو رہے, تو یہاں سے جو نکل رہے ہم, تو یہاں سے نکلنے کو میرا اچھا بنا, میرے سفر میں میری مدد فرما وغیرہ وغیرہ, اور میں جس گھر میں داخل ہوں گا وہاں پہ میری حفاظت فرما. پھر دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ نہیں, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, جیسا ہمارے استاد محترم مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن ہدایت القرآن ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے داخل ہونا اور نکلنا اس سے مراد مکہ ہی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ مکہ ہی ہے, کہ میں نکل رہا ہوں مکہ سے, تو اس مکہ کے نکلنے میں میری مدد فرما, اور سلامتی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, مہربانی کے ساتھ, اور کفار مکہ کی نظروں سے بچاتے ہوئے مجھے تو نکال دے. اور وہ بھی یہی, آپ غار ثور کے اندر ہے, کفار آپ کے قریب آ گئے مگر آپ کو دیکھ سکے گا نہیں دیکھے, تو میرے نکلنے کو مبارک بنا اور میرا داخل ہونا ہی مبارک بنا. اور اس کے 6 سال کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 6 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد کیا ہوگا؟ مکہ فتح ہو گیا, مکہ فتح ہو گیا, اور آپ اپنی مبارک قدم کو مکہ مکرمہ میں لے کے گئے اور اللہ رب العزت کے نظام کو اور اللہ کے دین کو وہاں پر نافذ کر دیا. اور سب سے پہلے حضرت علی کو بھیجا, فرمایا کہ اب مکہ فتح ہو گیا, اس لیے آپ جاؤ, وہاں کی جو گندگیاں ہیں, جو بت پرستی تھی, شرک کا اڈا تھا, اس کو پہلے ختم کرو. پھر بعد میں آپ نے سوچا کہ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں پر آئے, تمام جو بت بنے ہوئے تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور جتنے بھی بت, لات, عزا, منات, جتنے بت تھے, ان تمام بتوں سے اللہ کے گھر کو پاک اور صاف کیا گیا. وہی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے میرے نکلنے کو مبارک بنائیے اور میرے داخل ہونے کو بھی, اور جب میں داخل ہوں تو اپنے طرف سے مجھے غلبہ اور نصرت عطا فرمائی, اپنی طرف سے مجھے ہے تو غلبہ بھی عطا فرما اور نصرت عطا فرما. جب میں یہاں پر مکہ میں داخل ہوں تو ایسے طریقے سے داخل ہو کہ تیرے دین کو میں کیا کر سکوں, مکہ کی زمین پہ نافذ کر سکوں. یہاں سے بات معلوم ہو رہی. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما قل جاء الحق وزهق الباطل. جب مکہ فتح ہو گیا
تو اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہو میں پیارے محمد اب حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بھاگ گیا، ختم ہو گیا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور باطل تو ہے ہی بھاگنے والا، مٹنے والا، ختم ہونے والا، تباہ ہونے والا. باطل میں ٹھہراؤ نہیں، باطل کے اندر ٹھہراؤ نہیں. اگر باطل کے اندر ٹھہراؤ ہم کو نظر آ رہا ہے، باطل کے اندر اگر ہم کو ٹھہراؤ نظر آتا ہے، باطل کے اندر خوبصورتی نظر آتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس باطل نے حق کا سہارا لیا. ورنہ باطل کے اندر کیا ہے؟ جو بندہ ایک خدا کو نہیں مانتا اور دیگر خداؤں کے اوپر دلائل دیتا، تو اس کے دلائل کتنے مضبوط ہیں وہ تو ہم سب کو معلوم ہے. انسان کے پیدائش میں دو باپ نہیں ہو سکتے، تو انسان کے تخلیق میں دو خدا کیسا ہو سکتے ہیں؟ اس کے دلائل کہاں تک ہو سکتے مضبوط؟ آپ ہو سکتے نہیں ہو سکتے. تو یہ فرما رہے کہ اگر باطل یہاں پر غالب آ رہا ہے، باطل اگر ہم کو دکھ رہا ہے دندناتا ہوا، اتراتا ہوا، کہیں نہ کہیں اس باطل نے حق کا ساتھ لیا ہے. آج ہمیں اگر اغیار ہمیں ترقی یافتہ نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کیا، اس وجہ سے وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں. جیسے صبح میں اٹھنا، جیسے تعلیم کی طرف توجہ کا دینا، پڑھائی کو اہمیت دینا. اور ہمارے پاس پڑھائی کو اہمیت نہیں ہے، ہمارے پاس تو قرآن کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو. ہمارے پاس تو سب سے پہلا لفظ ہے، اور ہمارے پاس کیا پڑھ لکھ کے کیا کریں گے؟ نوکری لگیں گی، مگر نوکری میں تنخواہ تو سب لوگ کم ہی چاہے، تاجر تو اس سے زیادہ کماتا، مگر جو قلم ہے نا، قلم اس کے پاس کا، وہ قلم کہیں نہیں ملتا. مسئلہ یہ وہ قلم سے لاکھوں کے کروڑوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. تاجر یقیناً تجارت بڑی چیز ہے، مگر آج کا جو دور ہے وہ قلم کا دور ہے. کسی کی زمین کو اپنے تابع میں کرنا قلم، اور آج لوگ کر رہے ہیں پلٹی پلٹی ادھر ادھر، یہ کس کے بل بوتے ہو رہا؟ اور چیخنے والا چیخنا، میری زمین ہے، میری زمین ہے، میری زمین ہے، میرے پاس یہ گواہ ہے. لوگ بھی کہہ رہے کہ بھائی ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں یہاں یہ لوگ آباد تھے، یہیں پر رہتے تھے. ارے ہاؤ بھائی سب صحیح ہے، مگر یہ جگہ کس لیے ہے؟ ریلوے کی ان کا ووٹ لیے، ان کا نوٹ لیے، سب کچھ لیے، بعد میں جب اپنی بات آ گئی تو نہیں، سرکار کی زمین میں بڑھ گئی. سرکار کس کی ہے؟ گدھوں کی. سرکار کس کی ہے؟ جب سرکار ہماری ہے اور اپنی ہے سرکار، تو پھر اپنوں کو کیا آباد کرنا، کیا برباد کرنا؟ پھر تو وہی بتا رہے، اگر کہیں باطل ابھر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں حق کا ساتھ لے کر ہی ابھرتا ہے، ورنہ باطل میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ابھر سکے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ. اور ہم اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں. ہم نے قرآن کو ایک دم نہیں اتارا، اللہ چاہتے تو ایک دم قرآن کو اتارتے دیگر کتابوں کی طرح، پر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو جیسا حکم بندوں کی مصلحت کے مطابق آتے گیا اللہ نے اتارا. شراب ہے، زندگی بھر شراب پیتے رہے، ان کا مزاج شراب میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم نہیں کہا کہ جاؤ شراب حرام. اللہ نے پہلے کہا کہ شراب مت پیو. ہاں یہ بات یہ الگ ہے کہ شراب میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. میں نے کہا اللہ نے خود فرمایا شراب میں فائدہ ہے مگر نقصان بھی. پھر فرمایا کہ شراب نہیں پینا چاہیے. پھر بعد میں حرام کا حکم مانگا کہ آج سے شراب کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا. اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام پہلے روزہ ایسا تھا، آئے کام کر کے پھر بعد میں گھر میں لیٹے، آنکھ لگ گئی تو دوسرے دن کا روزہ شروع. سو گئے، آپ سو گئے بھی اگر جان بوجھ کے غلطی سے آپ تھوڑا لیٹے اور سو گئے اور اٹھے تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا. آپ روزہ توڑ نہیں سکتے، آپ کھانا نہیں کھا سکتے. ایسا روزہ تھا پہلے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا کھانے کے لیے کیا؟ فرمایا کھانے کو تو ابھی نہیں ہے، کچھ لے کر آؤ. وہ لانے گئے، دیے لا کے رکھے. اب وہ کام کر کے آئے لیٹے. اللہ یہ بندی بولی پکا کے رکھی، ابھی میں سو گیا. پھر دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، تھوڑا لیٹے. جب یہ مسئلہ بڑھ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کو چینج کر دیا، بدل دیا. فرما نہیں، اب مسئلہ بدل گیا. اب کب تک کھانا ہے تمہارے کو؟
جو تم کو روزہ رکھنا ہے طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح شادی سے روزہ رکھنا ہے تو غروب آفتاب کو روزہ کھول دو، اس کے بعد غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک تم جتنا چاہے کھا بھی سکتے ہیں اور اپنی خواہشات پوری بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ وہ صحابی کی وجہ سے بدلا ہے، وہ صحابی کی وجہ سے جو صحابی پریشان ہوئے تھے ان کی وجہ سے حکم بدلا۔ تو اگر ایک دم حکم آتا ہے مثال کے طور پہ تو چینج کہاں سے ہوگا پھر؟ اور یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، بدلیں گے کیسا پھر؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مصلحت کے مطابق، اپنے بندوں کی حکمت کے مطابق اللہ کو معلوم تھا سبھی، مگر صحابہ کی عظمت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا۔ ورنہ اللہ کو معلوم تھا پہلے ایسا ہوں گا، پھر میں ایسا کروں گا، پھر ایسا کروں گا، پھر ایسا ہوں گا، مگر صحابہ اکرام کی عظمت کہ صحابہ کا اتنا مقام ہے کہ میں ان کی وجہ سے میرا حکم بدل سکتا ہوں۔ صحابہ کی ایک صحابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ ہی توڑ دیا، جس ضابطے سے میرے بندوں کو تکلیف ہو جائے، جس ضابطے سے میرے پیارے امتی کے پیارے محبوب کی امتی کو تکلیف ہو جائے، اللہ نے ضابطہ ہی بدل دیا۔ وہی فرما رہے کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں اور اس قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار، ظاہری اعتبار سے ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر دم کریں گے اللہ تعالیٰ شفا کا فرمائے، پانی میں دم کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کریں گے؟ لوگ بولتے کیسا ہے؟ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی بات، سمجھ میں کیسا ہے؟ ایک مولانا صاحب نے کہا کہ تم یہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے اندر شفا ہے، یہ سب بولنے کے بات ہے، یہ سب بیکار ہے۔ ہم سب نے اچھا ابھی مثال کا جو بھی جملہ بولیں گے انہوں نے، میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے جملہ بولتا ہوں۔ مولانا اس سے کہا ہوں گا تو ایک باپ کا نہیں، مولانا کیا کہا ہوں گا سے تو ایک باپ کا نہیں ہے۔ جب اس کو کہا ہوں گا ایک باپ کا نہیں ہے تو سمجھ جاؤ اس کا کیا لیول ہوگا اس کا دماغ۔ پھر لڑنے اور جھگڑنے شروع ہو گیا، کیسا بولتے تم، ایک باپ کا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ میں نے خالی بولا، میں آپ کو بتانا چاہ رہا کہ بولنے میں کتنی تاثیر رہتی، بولنے میں اتنی تاثیر رہتی۔ ماشاء اللہ آپ تو حاجی صاحب ہے، ماشاء اللہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور وہیں پر آپ حاجی صاحب بھی ہے مگر آپ ایسے بھی ہیں۔ تو بولنے میں صرف جب بولنے میں ہمارے اور آپ کے ایک انسان اچھا ہی بن سکتا، برا ہی بن سکتا، تو قرآن کے پڑھنے سے انسان شفا نہیں مل سکتی۔ اور دوسری بات، آنکھوں کے اندر آپ کسی کو دیکھو ایسا تو ماشاء اللہ ہمیں اس کا مطلب میں خوبصورت نظر آ رہی ہے، اور کیوں دیکھو کیوں گر رہے تھے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو دیکھنے میں بھی فرق ہے، انسان دیکھنے سے ہی متاثر ہوتا، کون سا دیکھنا ہے کون سا نہیں دیکھنا ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن میں ظاہری اعتبار شفا ہے اور باطنی تو ہے ہی ہے، دل کی گندگیاں صاف کرنا۔ انسانیت آج بھی اور کل بھی اور پہلے بھی سدھری ہے تو اسی قرآن کی وجہ سے سدھری۔ صحابہ کرام جن کا مزاج بالکل الگ تھلگ، صحابہ کرام ایسے گلی کے رہنے والے تھے، ایسے محلے کے رہنے والے تھے کہ ایران اور فارس نے بھی ان کو کبھی ٹکر نہیں لیا۔ کوئی دنیا میں حکومت ہی نہیں کرے، ان کے اوپر حکومت کرنا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔ یہ لوگ کے اندر کچھ سینس ہے ہی نہیں، ووٹ کے بھی قابل نہیں، اس لیے عرب میں کسی نے بھی حکومت نہیں کی۔ ارے بھائی یہ ٹبا چھوڑ کے اس کے اطراف میں حکومتیں قائم ہوئی، مگر جزیرۃ العرب میں کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار ہے، اتنی اخلاق ان کے گر چکے تھے۔ مگر قرآن آیا تو ان کی زندگی میں انقلاب آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بدلا، ان کے مزاج کا رخ بدلا، ان کا مزاج سخت مزاج حضرت عمر کا، کوئی ٹھہر نہیں پاتا تھا ان کے سامنے۔ ابو جہل بھی ڈرتا تھا، ابو جہل، حضرت حمزہ سے ابو جہل بھی ڈرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کی لونڈی نے کہا کہ حضرت حمزہ کے تم ادھر گئے تھے اور آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے آ کر برا بھلا کہا، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے۔ فرمایا میرے بھتیجے کو ایسا کہا اس نے، فوراً گھر پہ جانے سے پہلے مکہ میں گئے، کہاں ملیں گا، معلوم ہے مکہ میں بیٹھا ہوا رہتا، وہاں پر گئے اور جو کمان رہی تھی وہ کمان سر پہ مارا اس کے، اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، مگر اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ اگر میں اس کے ساتھ لڑوں گا تو لڑنے کی وجہ سے ضد پہ آئے گا، اور ضد پہ آنے سے کیا کرے گا، اسلام قبول کرے گا۔ اور بندے اٹھے بھی تھے مارنے کے لیے، فرمایا نہیں، بندہ پھسل دیں گا، چھیڑو مت اس کو،
اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بڑا مزاج سخت تھا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو وہی مزاج کو باقی رکھا، فرمایا تمہارا مزاج سخت ہے، سخت ہی رکھو، مگر ان کے خلاف رکھو جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ آپ نے ان کے غصے کو ختم نہیں کیا، بلکہ ان کے غصے کا جو رخ تھا اس کو چینج کیا۔ اس کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہلے سخی تھے، آپ نے ان کے سخاوت کو مخلوق کی خدمت کے لیے پھیر دیا۔ فرمایا کون اللہ کے راستے میں مال اٹھائیں گا؟ حضرت عثمان لائے، اور آپ نے حضرت عثمان کو مال کو لے کے فرمایا کہ عثمان اس کے بعد جو چاہے کر لے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ واہ واہ، عثمان نے کیا مال دیا، عثمان نے کیا مال دیا، خوب تعریف کرتے آپ۔ تو آپ نے صحابہ کرام کا جو مزاج تھا، ان کے اندر کی جو دل کی گندگیاں تھی، جو بھی تھا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی قرآن سے ان کو شفا بخشی ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن جو ہے مومنین کے لیے رحمت ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور جو لوگ قرآن سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے نام سے چڑھتے ہیں، مسلمانوں سے چڑھتے ہیں، یہی وہ قرآن ہے جو ان کے کفر کو اور نفاق کو زیادہ کرتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کو جہنم کے گڑھے میں اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ یہ ایسا قرآن ہے، اگر اس کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، قدر کریں گے، تو اعلیٰ مقام پہ لے کر کھڑے گا اور اللہ سے سفارش کرائیں گے۔ اگر اس کی بے حرمتی کریں گے تو پھر یہی ہمارے خلاف میں کھڑا ہوں گا اور اللہ سے سفارش کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سب سے پہلے اب انتقام اور بدلہ لے لیجیے۔ آج امت محمد کا یہی حال، قرآن سے لاپرواہی، بے اعتنائی، سستی، غفلت عام ہو چکی ہے ہمارے پاس۔ قرآن کو کبھی ہاتھ لگاتے نہیں، قرآن کبھی پڑھتے نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو سمجھنے کا دور دور تک خیال نہیں، سمجھنے کا تو دور دور تک خیال نہیں۔ کتنے ہزاروں میں پورے پروانی سے کتنے ہیں ہمارے پاس، اس میں سے آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں ہر محلے میں ایک آدمی مشکل سے ملے گا آپ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن سمجھاؤ، ایک آدمی بڑے مشکل سے ملے گا، بڑی مشکل سے، توجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل والقرآن، نماز کو قائم کیجیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے طاری ہونے تک، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھانے تک، یا رات کے طاری ہونے تک جتنی بھی اس کے اندر نمازیں آئیں گی، اس کی نشاندہی کون کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے اندر وضاحت نہیں ہے، فجر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، ظہر پڑھو، یہ اس کے اندر سب نہیں ہے۔ قرآن بنیادی بات کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریح کر کے بتا، تو آپ نے اپنی ذات سے تشریح کر کے بتا دی۔ میں نے ظہر وقت میں پڑھا، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور تو ظہر کی نماز 1:45 بجے پڑھ کے بتائے ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ آئے ظہر کی نماز 4:30 بجے پڑھ کے بتائے، پھر ایک مرتبہ آئے فجر کی نماز اول وقت میں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں آج 6 بجے پڑھ کے بتائے، پھر ایک زمانے میں آئے 6:45 پڑھ کے بتائے۔ تو دونوں اوقات فرمایا کہ یہ نماز کا وقت ہے، یہ نمازوں کا شروع اور آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے پوری نماز کی ترتیب بتا کر گئے تھے۔ وہی فرما رہے وقرآن رات کی طرف، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز، اور فجر میں قرآن کو پڑھی۔ ان قرآن الفجر، بلا شبہ فجر میں قرآن کا پڑھنا، بلا شبہ فجر کی نماز وہ فرشتوں کے حاضری یا فرشتوں کی ڈیوٹی کے بدلنے کا وقت ہے، یا قرآن سے مراد نماز بھی لے سکتی ہے۔ بلا شبہ فجر کی نماز، اور بلا شبہ فجر کی نماز وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ ومن اللیل، اور رات میں سے بس اس میں تہجد پڑھیے، بس تہجد پڑھیے قرآن کے ساتھ، کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ، یعنی تہجد کی نماز میں قرآن کا پڑھنا یہ اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا، اللہ کی محبت کے، اور نافلۃ لک، اور تہجد کی نماز آپ کے لیے زائد ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں پہنچائے گا، اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے داخل کیجئے، اچھا داخل کرنا، اور مجھے نکالیے اچھے طریقے سے نکالنا، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایک مضبوط اور غالب اور مددگار دلیل بنا دیجیے، اپنے پاس سے مجھے غلبہ اور مدد عطا فرما دیجیے۔ اگر آپ مجھے مکہ سے نکال رہے ہیں تو اچھے طریقے سے نکالیے، مکہ میں داخل کر رہے ہیں تو جب داخل کر رہے ہیں تو مجھے اپنے جانب سے
غلبہ اور کیا عطا فرمائیے؟ طاقت، غلبہ اور مدد عطا فرمائیے۔ وقل جا، کہہ دیجیے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، باطل بھاگ گیا، بلا شبہ باطل تو ختم ہونے ہی والا ہے۔ وننزل، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا جو کہ لوگ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور ظالموں کے لیے یہی قرآن کیا کرنے والا ہے؟ نقصان کا سبب بننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن پڑھنے پر آئے، سمجھنے سمجھانے اس کے مطابق گزارنے کے اللہ کریم ہم سب کو۔ آمین۔